حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان، فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آئے فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اس کی رات کو عبادت کیا کرو اور دن روزے کی حالت میں گزارا کرو، رات عبادت میں گزرے اور دن روزے کی حالت میں گزرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَنْظُرُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، اللہ کریم غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، یعنی اس کی خاص رحمتیں انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، اور فرماتا ہے الا من مستغفر لی فاغفر له، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، الا مسترزق فارزقه، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں، الا مبتلا فاعافیه، ہے کوئی کسی آزمائش میں، کسی پریشانی میں، کسی دکھ تکلیف میں مبتلا کہ وہ مجھ سے دعا کرے اور میں اسے عافیت عطا کر دوں، الا کذا الا کذا، حضور فرماتے ساری رات اللہ کی رحمتیں پکارتی ہیں بندے کو، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا، یعنی جو جس تکلیف میں مبتلا ہے مجھ سے دعا مانگے میں اس کی تکلیف دور کر دوں گا۔ سبحان اللہ، یہ اس رات کا کی شان حضور نے بیان فرمائی حتی یطلع الفجر۔ اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تبارک و تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان، فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، فیغفر لاکثر من شعر غنم الکلب، اور فرمایا بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہگاروں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک بکری ہونا اس کے بال ہم نہیں گن سکتے کہ اس کے کتنے بال ہیں، نہیں گنے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر حضور نے ریوڑ کا بھی ذکر نہیں فرمایا بلکہ پورے قبیلے کا ذکر فرمایا، اور بالخصوص اس قبیلے کا ذکر اس لیے کیا کہ عرب میں سب سے زیادہ بکریاں پالنے والا یہی قبیلہ تھا۔ اب غور کریں اس میں کتنی بکریاں ہوں گی، ہزاروں بکریاں ہوں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ساری بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہگاروں کو اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، تو کتنی رحمتوں اور برکتوں والی رات ہے۔ ایک روایت میں فرمایا فَيَغْفِرُ لِكُلِّ إِنسَانٍ، سارے انسانوں کی اللہ مغفرت فرما دیتا ہے، سبحان اللہ، تمام انسانوں کی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے، إِلَّا إِنسَانٌ فِي قَلْبِهِ شَعْنَةٌ، لیکن فرمایا وہ لوگ جن کے دل میں بغض اور عداوت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرماتا۔ غور کریے تمام لوگوں کی مغفرت ہو رہی ہے، اتنی رحمت اللہ کی متوجہ انسان کی طرف، لیکن فرمایا جس دل میں نفرت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتا، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کی بھی مغفرت نہیں کی جاتی۔ تو میرے عزیز بھائی یہ لمحہ فکری ہے ہمارے لیے، آج کا جو پرفتن دور ہے اس میں نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور اتنی بڑھ رہی ہے کہ یہ نفرتیں ہماری اولادوں میں منتقل ہو رہی ہیں، اولاد کو پتہ نہیں ہے کہ فلاں سے میں نفرت کر رہا ہوں تو اس کی وجہ کیا ہے، صرف وجہ اتنی ہے جی میرا باپ اس سے نفرت کرتا تھا، وہ وجہ کیا ہے وجہ کوئی پتہ نہیں، اولادوں میں یہ بات منتقل ہو رہی ہے، اور پھر ایسی نفرت شدید ہوتی ہے کہ قبر کی دہلیز تک ہم معافی نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائی یہ شب برات آنے والی ہے، 4 دن اس میں باقی ہے، یہ نفرت اپنے دل سے نکالیں کہ اتنی رحمتوں اور برکتوں والی رات ہے، اللہ کی خاص رحمتیں انسان کی طرف متوجہ ہیں، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دل میں نفرت ہوتی ہے اللہ اس کی مغفرت نہیں فرماتا۔ کب تک مغفرت نہیں کی جاتی؟ اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنے دل سے نفرت نہیں نکالتا، اس کی توبہ نہیں کرتا، اور جب نفرت اور عداوت دل سے نکال کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اب یہاں پر یہ ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ پھر جو کافر ہے، جو منافق ہے، جو گستاخ ہیں، جو قادیانی ہے، غلیظ ترین کافر ہے، ان کے لیے ہمارے دل میں کیوں نفرت ہے؟ حضور تو فرما رہے ہیں کہ جس دل میں نفرت ہوگی اس کی بخشش نہیں ہوگی، لیکن یہ جو کفار ہیں، جو گستاخ ہیں، ہم ان سے نفرت کرتے ہیں،
تو پھر اس کا کیا جواب ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک حدیث کو پڑھ کر اس کا نتیجہ عام بندے اخذ نہیں کر سکتے. اگر کریں گے تو گمراہی کے چانس ہے. جب تک کہ اس کی باریکیوں پر غور نہ کریں، دیگر حدیث کو نہ دیکھیں، قرآنی آیات کو نہ دیکھیں، تو جب تک ہم انہیں نہیں دیکھیں گے تب تک ایک یہ بات کو لے کر انسان گمراہ بھی ہو سکتا ہے. تو یاد رکھیے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال ہوا اس کی، حضور یہ بتائیے کامل ایمان والے کون سے لوگ ہیں؟ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مومن ہے، اسلام میں داخل ہو گیا، لیکن کامل ایمان کن کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحب للہ والبغض للہ. فرمایا وہ لوگ جو محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور نفرت کرتے ہیں تو بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں. ان کی نفرت کی بنیاد ذاتی اناد نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ کی محبت میں ہی نفرت کرتے ہیں. یعنی جن سے نفرت کا حکم دیا گیا ہے ان سے نفرت کرتے ہیں، اور جن سے محبت کا حکم دیا گیا اللہ کی رضا کے لیے ان سے محبت کرتے ہیں. اور یہ ایمان والوں کی نشانیاں بیان کی گئی. قرآن پاک پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ایمان والوں کی علامات نشانی اللہ نے ذکر فرمائی کہ یہ کافروں پر بڑے ہی سخت ہیں اور مومنوں میں آپس میں بڑے ہی نرم دل ہیں. سبحان اللہ. کافروں کے حوالے سے سختی کا حکم ہے، ان سے سختی اور نفرت ہوگی اور وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوگی. اور اہل ایمان سے محبت ہوگی، آپس میں نرمیاں ہوگی. یہ ایمان والے کی علامات ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ عداوت، جن سے عداوت کا حکم دیا گیا ہے یا جو عداوت کے ہی لائق ہیں ان سے عداوت ہی کریں گے، لیکن جن ایمان والوں سے، جن مومنین سے محبت کا حکم دیا گیا ہے ان سے اگر نفرت رکھیں گے تو پھر جب تک اس نفرت سے توبہ نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں فرمائے گا. آج کل ہمارے ہاں چھوٹی سی بات ہوتی ہے دل میں نفرت بٹھا لیتے ہیں، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں لو جی میرا عمل اس سے بڑا ہے، یا میں کسی لحاظ سے دنیاوی اعتبار سے یا دینی لحاظ سے میں اس سے زیادہ علم والا ہوں یا زیادہ دولت والا ہوں، زیادہ عزت والا ہوں. دل میں نفرت آ جاتی ہے، یہ کی چیز ہے. تو جب تک یہ چیز ختم نہیں ہوگی نفرت کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، یہ روایات میں موجود ہے کہ بروز قیامت یہ سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا. ہم کہتے ہیں یہ صرف علماء سے سوال ہوگا، علماء سے پوچھا جائے گا ہاں بھی تم نے اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا. ایسا نہیں ہے، بلکہ جس کو جس چیز کا علم ہو گیا اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں اس چیز کا علم تھا، تم نے عمل کتنا کیا ہے. اگر ہمیں پتہ چل گیا کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے پھر بھی ہم جھوٹ بولیں تو پوچھا جائے گا تمہیں علم تو تھا کہ جھوٹوں پر رب کی لعنت ہے، پھر تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ بتاؤ. تمہیں پتا تھا کہ غیبت کرنے والے کے بارے میں رب نے فرمایا ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا وہ گوشت کھاتا ہے. قرآن کی آیات موجود ہے، اور پھر بھی تم غیبت کرتا تھا. تمہیں پتا تھا. یہ صرف بات علماء کی نہیں ہے، بلکہ ہمیں جس چیز کا علم ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس پر تم نے عمل کتنا کیا ہے. حسد کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے اس طرح حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. ہم حسد کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ دولت ہے، کیوں ہے؟ حسد ہے، نفرت پیدا ہو رہی ہے. تو یہ ہمیں پتہ بھی ہے کہ اس کا اتنا جرم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بیان فرمایا، پھر بھی حسد ہو رہا ہے، پھر بھی نفرتیں ہو رہی ہیں. تو یہ سوال ہوں گے، یہ پوچھا جائے گا تم سے. تو میرے بھائی اس شب برات آنے والی ہے، اس سے قبل اپنے گناہوں سے سچی معافی مانگو، توبہ کرو. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، محفل سجی ہے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا یتلو علیکم الآن رجل من اہل الجنہ. فرمایا جانتے ہو ابھی تھوڑی دیر میں ایک شخص تمہارے پاس آئے گا اور وہ اہل جنت سے ہوگا. جنتی ہونے کی بشارت حضور نے دی. فرمایا ایک شخص آئے گا، نام نہیں حضور نے لیا، اور اس حدیث میں نام ذکر نہیں ہے کہ وہ کون تھے. فرمایا ایک شخص آئے گا اور وہ جنتی ہوگا. حضرت انس فرماتے ہم بیٹھے ہوئے تھے حضور کی بارگاہ میں، تھوڑی دیر گزری، ایک صحابی آئے تو ہم نے انہیں مبارک دی کہ حضور نے تمہیں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے. وہ خوش ہو گئے. آپ فرماتے ہیں اگلا دن آ گیا، پھر ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی لفظ ارشاد فرمایا ان قریب تمہارے پاس ایک شخص آئے گا جو اہل جنت سے ہوگا. حضرت انس فرماتے ہم نے دیکھا کہ وہی کل والے صحابی دوبارہ حاضر ہوئے اور ہم نے پھر انہیں مبارک دی. اب تیسرا دن آ گیا. فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن پھر ارشاد فرمایا کہ ان قریب ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا. فرماتے تیسرے دن بھی وہی صحابی آئے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تجسس پیدا ہو گیا.
کہ آخر ان کے پاس کوئی عمل ہے، کیا عمل ہے جس کے وجہ سے حضور 3 دن مسلسل سے جنتی ہونے کی بشارت دے رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کے گھر گیا اور میں نے کہا حضرت کچھ دن کے لیے مجھے اپنے گھر رکھ لے۔ آپ جاننا چاہتے تھے کہ آخر وہ عمل کیا ہے، اس کی تلاش میں تھے کہ مجھے پتہ چل جائے کہ وہ کیا عمل ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس کے جنتی ہونے کی بشارتیں دے رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں 3 راتیں ان کے گھر رہا، لیکن کوئی خاص عمل میں نے ان میں نہیں دیکھا، یعنی ان میں جو عمل تھے وہ ہم بھی کرتے تھے، کوئی علیحدہ سے کوئی الگ سے کوئی عمل میں نے ان میں نہیں دیکھا۔ تو 3 دن گزرے تو میں نے ان سے اجازت مانگی، میں نے کہا حضرت مجھے اجازت دے، میں تو اس لیے آیا تھا کہ میں دیکھوں آپ کے اندر عمل کیا ہے، لیکن مجھے کوئی ایسا عمل خاص آپ میں نظر نہیں آیا، تو میں جانا چاہتا ہوں۔ اب انہوں نے کہا ہوا ما ترا الا انی ابیت ولیس فی قلبی شیء علی احد من المسلمین، کہنے لگے تم نے جو دیکھا وہ تو دیکھا، لیکن ایک تمہیں بات بتاتا ہوں جو تم نے نہیں دیکھی، وہ میرے اندر موجود ہے۔ اب وہ بات کیا بتاتے ہیں، کہنے لگے جب میں رات گزارتا ہوں نا تو ساری رات میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے عداوت نہیں ہوتی، میرا دل عداوتوں سے پاک ہوتا ہے، کسی مسلمان کے لیے میں نے اپنے دل میں کوئی بات کبھی رکھی نہیں ہے، اس حالت میں رات گزارتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بِهَذَا بَلَغَ مَا بَلَغَ، کہا یہی وہ چیز ہے جس کی میں تلاش کر رہا تھا کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں 3 بار جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ سبحان اللہ۔ بھائی غور تو کرو، آج ہمارے دلوں میں کتنا ایک سمندر طوفان برپا ہوتا ہے کہ وہ اس نے ایسے کیا تھا، کیوں کیا تھا، بس میں نفرت بیٹھی ہوئی ہے، وہ اس سے ایسے ہو گیا تھا تو کیوں ہو گیا تھا، نفرتیں ختم ہی نہیں ہو رہی۔ اپنے دلوں کو پاک کر دو، ہر ایک کو اپنے سے افضل اللہ سمجھو۔ جو اللہ کے لیے جھکتا ہے نا، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، جھک جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جائے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ ہم کیسے بلند ہو سکتے ہیں؟ دولت سے بلند ہوں گے، شہرت سے ہوں گے، کیسے ہوں گے؟ جس کو رب بلند کرے گا وہ بلند ہوگا۔ اور بلندی کیسے ہوگی؟ اپنے آپ کو جھکاؤ، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو۔ تو جب اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو گے تو کسی مسلمان کے لیے دل میں کوئی چیز نہیں ہوگی۔ یہ وہ بات ہے جس کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کر رہے تھے۔ تو میرے عزیز بھائی یہ اتنی بڑی بات ہے کہ کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب یہ روایت بھی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے، فرماتے ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل یصلی، میں نے دیکھا کہ حضور رات کے وقت کھڑے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے نماز پڑھنے لگے، فاطال السجود حتى ظننت انه قد قبض، فرماتی میں نے دیکھا کہ حضور جب سجدے میں گئے تو اتنا لمبا آپ نے سجدہ کیا، اتنا طویل سجدہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ساکت تھا، تو میں ڈر گئی اور مجھے یہ گمان ہوا کہ کہیں حضور کا وصال تو نہیں ہو گیا۔ تو فرماتی میں اٹھی فقمت حتى حركت ابهامه، میں کھڑی ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے کو حرکت دی، اور جب میں نے انگوٹھے کو ہلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک میں جنبش پیدا ہوئی۔ اب سیدہ فرماتی فرجعت، تو میں نے دیکھا تو وہ میرا جو گمان تھا وہ تو ختم ہو گیا، تو میں اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ فلما رفع رأسه من السجود وفارغ من صلاتی، جب حضور نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا یا عائشہ، فرمایا اے عائشہ اظننتی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد خاصبکی، آپ نے فرمایا اے عائشہ کیا تو یہ گمان کر رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری حق تلفی کریں گے؟ تو کہنے لگی حضور نے ایسی بات تو نہیں تھی، بس اس بات نے مجھے پریشان کر دیا تھا کہ آپ نے اتنا طویل سجدہ کیا اور آپ کا جسم مبارک بالکل ساکت تھا، تو میں ڈر گئی کہ یہ آپ کا وصال تو نہیں ہو گیا۔ تو کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتدرین ای لیلۃ ہذہ، فرمایا عائشہ تمہیں پتا ہے کہ یہ رات کون سی رات ہے؟ کیا تمہیں اس کا علم ہے کہ یہ کون سی رات ہے؟ تو سیدہ فرماتی قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے کہا حضور اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، مجھے نہیں پتا۔ آپ ارشاد فرمائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هذه لیلۃ النصف من شعبان فیغفر المستغفرین، فرمایا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے اور اس رات میں جو اللہ سے معافی طلب کرتا ہے اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس رات جو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، یہ وہ رات ہے۔ اور آگے جو حدیث پاک کے لفظ ہیں، کچھ احادیث مبارکہ میں قرآن پاک میں بھی ایسے الفاظ موجود ہیں جنہیں متشابہات کہا جاتا ہے، یعنی ان کا لغوی ترجمہ ہم نہیں کر سکتے، جس طرح قرآن پاک میں ثم استویٰ،
اللہ تعالیٰ نے آسمان پر استوا فرمایا. اب اس کا لغوی معنی ہوگا ٹھہرنا, تو ہم اس کا ترجمہ یہ نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ آسمان پر ٹھہرا, یہ نہیں کریں گے, بلکہ کیونکہ یہ اللہ کی شان کے لائق ہی نہیں ہے لفظ, تو سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بھی یہی ترجمہ کیا کہ اللہ نے استوا فرمایا جیسے اس کی شان کے لائق ہے. ہمیں نہیں پتا وہ استوا کیسا تھا, وہ اس کو پتا ہے, جو اس کی شان کے لائق تھا ویسا استوا تھا. ایسے ہی ان حدیث میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرما. نزول کا معنی ہوتا ہے اترنا, تو اللہ تعالیٰ اترنے سے پاک ہے, حالانکہ نزول کا معنی یہی ہے. تو ہم کہیں گے اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف خاص توجہ فرماتا ہے, اس کی رحمت بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے. اس طرح کا معنی کریں گے جو اللہ کی شان کے لائق ہو. اب یہاں پر آگے حدیث میں جو لفظ ہے اس کا معنی اگر لغوی معنی کریں تو لغوی معنی بنتا ہے جھانک کر دیکھنا. جب کوئی کسی کو بڑے غور سے دیکھے نا, کوئی چیز واضح نہ ہو, بڑے غور سے یوں دیکھتا ہے, جھانک کر دیکھتا ہے, اسے کہتے ہیں کہ اس کو سمجھ نہیں آئی, یا بڑی یہ تجسس میں ہے, یہ بڑی غور کر رہا ہے اگلے بندے پر, تو اس کے لفظ بولتے ہیں جھانک کر دیکھنا. تو یہ آگے جو لفظ ہے حدیث میں اس کا معنی بنتا ہے جھانک کر دیکھنا. تو اللہ کے لیے یہ لفظ ہم استعمال نہیں کر سکتے کہ اللہ جھانک کر دیکھتا ہے, یہ اس کی شان کے لائق نہیں ہے. اس کا ترجمہ علماء نے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اس رات اپنے بندے کی طرف پیار سے دیکھتا ہے, محبت سے دیکھتا ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات اپنے بندے کی طرف پیار اور محبت سے دیکھتا ہے. فَيَغْفِرُ الْمُسْتَغْفِرِينَ, اور پھر جو اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. وَيَرْحَمُ الْمُسْتَرْحِمِينَ, اور اس رات جو رحم طلب کرتا ہے اللہ سے, اللہ اس پر رحم ضرور فرماتا ہے. پھر آگے حضور نے فرمایا وَيُؤَخِّرُ أَهْلَ الْحَقِّ كَمَا هُمْ, فرمایا جن کے دل میں نفرت ہوتی ہے اللہ ان کو مؤخر کر دیتا ہے. سب کی مغفرت ہو گئی, جس نے مغفرت طلب کی سب کی معافی ہو گئی, الا وَيُؤَخِّرُ أَهْلَ الْحَقِّ, فرمایا جس کے دل میں کینہ بھرا ہے, مسلمان کے لیے بغض بھرا ہے, نفرت بھری ہے, اللہ اسے مؤخر کر دیتا ہے. جب تک وہ اس گناہ سے معافی نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف نہیں کرتا. تو پہلے اس گناہ سے معافی مانگے, دل میں نفرت ہے وہ نکال لیں, نفرت ختم ہو, اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے اپنے گناہوں کی, تو اللہ ضرور گناہ معاف فرما دے گا. اب دیکھیے یہ دو روایتیں میں نے پڑھی ہیں, ان دونوں میں یعنی کچھ روایات اور بھی ہیں جس میں مختلف گناہوں کا ذکر بھی ہے, شرابی کا ذکر بھی ہے, والدین کی نافرمانی کرنے والے کا بھی ذکر ہے, زانی کا ذکر بھی ہے, سود خورے کا بھی ذکر بھی ہے, جوا کھیلنے والے کا بھی ذکر ہے. لیکن یہ آج میں نے دو روایتیں ذکر کی ہیں, ان دونوں میں دل میں عداوت اور بغض رکھنے والے کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں عداوت ہے اس کی مغفرت نہیں ہے جب تک کہ وہ عداوت دل سے نہ نکالے. تو میرے بھائی زندگی بڑی مختصر ہے, کیا پتہ ہے اگلے شعبان تک ہم جائیں نہ جائیں. تو یہ شعبان قریب ہے, 4 دن رہ گئے, مغفرت و رحمتوں والی رات ہے, ساری رات اللہ کی رحمتیں برسنی ہوتی ہے. تو اپنے دل میں آج ہی بلکہ اسی لمحے دل سے نفرت ختم کر دیں. اگر کسی کی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرے یار, وہ مالک جانتا ہے کون اس کی رضا کے لیے کرتا ہے, کون دنیا کے لیے کرتا ہے. صحابہ فرماتے حضور کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہیں اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جانتے ہو قیامت کا دن ہوگا, 2 لوگ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے, ایک ظالم ہوگا دوسرا مظلوم ہوگا. تو وہ جو مظلوم ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں کہے گا, اے باری تعالیٰ تو بڑا عدل و انصاف کرنے والا ہے, یا باری تعالیٰ فلاں بندے نے میرے پر دنیا میں بڑا ہی ظلم کیا تو مجھے عدل چاہیے, انصاف چاہیے. حضور فرماتے اللہ فرشتوں سے یہ فرمائے گا کہ ظالم کی نیکیاں اٹھا کر مظلوم کے پلڑے میں ڈال دو. یہ وہاں پر یہ فیصلہ ہوگا, جو دنیا میں ظلم کیا تھا اس کا بدلہ کیا ہے کہ ظالم کی نیکیاں اٹھا کر مظلوم کے پلڑے میں ڈالی جائیں گی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ظالم کی ساری نیکیاں مظلوم کے پلڑے میں آ جائیں گی, لیکن اس نے ظلم اتنا کیا ہوگا کہ حساب پھر بھی برابر نہیں ہوگا. اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہاں اب بتا تو کیا چاہتا ہے, وہ کہے گا مالک مجھے پورا بدلہ چاہیے. اللہ فرمائے گا فرشتوں مظلوم کے گناہ اٹھا کر ظالم کے پلڑے میں ڈال دو. اب مظلوم کے سارے گناہ اٹھائے ظالم کے پلڑے میں آ گئے. اب صورتحال یہ ہے کہ ظالم کے پاس صرف گناہ ہے اور مظلوم کے پاس صرف نیکیاں ہے, لیکن سرکار فرماتے بدلہ پھر بھی پورا نہیں ہوگا. اس نے ظلم اتنا کیا کہ ساری نیکیاں دے کر سارے گناہ لے کر بھی حساب برابر نہیں ہو رہا. اب اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا, اس مظلوم سے کہے گا کہ اب بتا کہ اب تیرا کیا ارادہ ہے, تو کیا چاہتا ہے. وہ کہے گا باری تعالیٰ تو بڑا عدل و انصاف کرنے والا ہے, مجھے تو عدل چاہیے, مجھے تو انصاف چاہیے. یہاں تک حضور نے بات کی, صحابہ فرماتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, حضور کی داڑھی مبارک آنسوں سے بھیگ گئی. گویا حضور یہ چاہتے تھے کہ وہ یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں نے معاف کر دیا ہے,
اس بات پر حضور رونے لگے اور کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا اے فرشتوں ذرا جنت کی کھڑکی تو کھولو. فرمایا جنت کی کھڑکی کھولے جائے گی. اب جنت وہ ہے جس کے بارے میں فرمایا کسی آنکھ نے دیکھا نہیں, کسی کان نے سنا نہیں, کسی دل پر کھٹکا نہیں گزرا. یعنی انسان کی جو زیادہ سے زیادہ سوچ ہوتی ہے, آپ بھی کبھی بیٹھ کر سوچتے ہوں گے کہ جنت میں کیا ہوگا, یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا, اس کی نعمتوں کے بارے میں سوچتے ہوں گے. فرمایا جہاں تک انسان کی رسائی ختم ہو جاتی ہے جنت کی نعمتیں اس سے بالا تر ہیں, اس سے بھی اعلیٰ ہیں. انسان کی رسائی وہاں تک نہیں, انسان سوچ نہیں سکتا. جب جنت کو وہ شخص ملاحظہ کرے گا تو کہے گا اے باری تعالیٰ یہ جنت تو نے کس کے لیے بنائی ہے؟ تو رب فرمائے گا یہ میں نے اس کے لیے بنائی ہے جو اس کی قیمت ادا کرے. وہ کہے گا یا باری تعالیٰ اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ پوری دنیا کی دولت بھی اکٹھی ہو جائے تو جنت کی قیمت کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا. حضور فرماتے ہیں رب فرمائے گا کیوں نہیں کر سکتا, تو اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے. وہ کہے گا باری تعالیٰ میں ادا کر سکتا ہوں, جنت کی قیمت ہے کیا؟ تو اللہ فرمائے گا جنت کی قیمت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کو معاف کر دے. اتنی جنت کی قیمت ہے, اپنے بھائی کو معاف فرما دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کہے گا باری تعالیٰ میں نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا ہے. اور رب فرمائے گا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑو اور دونوں جنت میں چلے جاؤ. سبحان اللہ. رب اتنا مہربان ہے, اتنا کریم ہے. اللہ اکبر. میرے عزیز بھائی یہ معاف کرنا اتنا بڑا عمل ہے جو جنت کی قیمت ہے. کیا ہم نے کبھی معاف کیا ہے؟ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو گیا, آپ ہی اکبر ہیں, مان لیا کہ آپ ہی سچے ہیں, اگلا بندہ جھوٹا ہے, لیکن ہمیں کبھی توفیق ہوئی کہ ہم نے اسے معاف کر دیا اللہ کی رضا کے لیے؟ نہیں. ہم جب تک اسے 4 گالیاں نہ سنائیں, جب تک دست و گریباں نہ ہو, تب تک ہمیں سکون ہی نہیں آتا. کیسے یہاں پر روزانہ لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں, سر پھاڑ دیا جی, بازو ٹوٹ گیا, یہ ہو گیا, پولیس آ گئی ہے, ایسے کتنے یہاں پر ہو رہے ہوتے ہیں. 1000 بھی سمجھا لیں دل پر اثر ہی نہیں ہوتا. میرے عزیز بھائی بڑی رحمتوں برکتوں والی رات آ رہی. خدا را اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں. اگر آپ پر کسی نے ظلم و زیادتی کی ہے تو کوئی بات نہیں, اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں. اس مالک کو پتا ہے کہ یہ میری رضا کے لیے معاف کر رہا ہے, اور اللہ کی رضا کے لیے معاف کرو گے تو اللہ اس پر خاص کرم فرمائے گا. یہ پکی بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں. حضور نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے جھک جائے گا اللہ اسے بلندی عطا فرما دے گا.